اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج گریڈ 6 کلاس 6 انگلش یونٹ نمبر 6 یعنی فرسٹ ایڈ سیوز لائف کی ایکسرسائز کریں گے. اس سے پہلے ہم 5 یونٹ کی ایکسرسائز کر چکے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ. اسٹوڈنٹس، پہلے نمبر پہ ہے آنسر دی فالوئنگ کویسچن، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے. اور تو پہلا کویسچن ہے وائی ڈیڈ ٹینا اینڈ ہر مدر گو ٹو شاپنگ. ٹینا اور اس کی ماں شاپنگ کس لیے جا رہی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے ٹینا اینڈ ہر مدر ور گوئنگ شاپنگ ٹو برنگ گراسریز فار کوکنگ a grand dinner for a party at their home. Next question, why did Tina's mother stop the car? Answer, Tina's mother stopped the car to investigate the matter that why was a crowd of people on the road that why was there a crowd of people on the road. Question number 3, how did Tina help the lady? ٹینا نے لیڈی کی اس خاتون کی جو زخمی ہوئی تھی اس کی کس طرح مدد کی؟ تو اس کا آنسر ہے ٹینا rolled the lady onto her side with her head slanted back to keep her airways open. She did cardiopulmonary resuscitation in CPR on the lady until the ambulance arrived. Question number 4, what did the doctor say to Tina? Answer, the doctor appreciated Tina's bravery and intelligence for providing first aid to the lady. He said that the lady might have lost her life if timely CPR had not been provided to her by Tina. Question number 5, have you learned any first aid skill? Did you ever help anyone by using it? تو اس کا آنسر ہوگا No, I have not learned any first aid skill. However, I am eager to learn it so that I can help the needy. Next ہے ووکیبلری میں ایڈیمز یعنی محاورے. ایڈیمز کیا ہوتا ہے؟ An idiom is a saying or expression. ایک ایڈیم ایک کہاوت یا اظہار ہوتا ہے that says one thing، جو کہ کہا جاتا ہے ایک چیز literally یعنی اس کا معنی ایک نکلتا ہے but means something else، لیکن اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے. when explored in context، جب متن کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. idioms meaning lend a hand، ہاتھ دینا یعنی تو اس کا مطلب نکل رہا ہے to provide help، مدد فراہم کرنا. it's raining cats and dogs، تو اس کا مطلب نکل رہا ہے it's raining hard یعنی موسلادھار بارش ہو رہا ہے. kill 2 birds with 1 stone، ایک پتھر سے 2 پرندے مارنا، تو اس کا مطلب نکل رہا ہے get 2 things done with a single action، ایک عمل سے 2 چیزیں حاصل کرنا. bread and butter، روٹی اور مکھن. someone's livelihood، کسی شخص کا کسی شخص کے معاش کا ذریعہ. ڈاؤن ٹو ارتھ کا مطلب نکل رہا ہے سمپل، سادہ، ڈیسنٹ، پاکیزہ یا نیک، ریئلسٹک، حقیقی، اینڈ پریکٹیکل اور عملی. یعنی جو شخص کوئی بات منہ سے نکالتا ہے تو اس پر وہ عمل کرتا ہے، اس سے پریکٹیکل پرسن کہا جاتا ہے. ہیٹ دا سیک کا مطلب ہے گو ٹو سلیپ، سو جانا. نو پین نو گین، یعنی اگر
کوئی درد نہیں، کوئی حصول نہیں، یعنی کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے. یو مسٹ ورک ہارڈ فار واٹ یو وانٹ. تو اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے نو پین نو گین کا، کہ آپ کو محنت کرنا چاہیے اس چیز کے لیے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. نیکسٹ ہے رائٹ سینٹینسز یوزنگ دی بلو ایڈیمس. مندرجہ ذیل ایڈیم سے سینٹینسز بنائے. لینڈ اے ہیلپنگ ہینڈ، یعنی مدد کا ہاتھ دینا. تو اس کو ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں، وی مسٹ لینڈ اے ہیلپنگ ہینڈ ان ہارڈ سچویشن، یعنی ہمیں مشکل حالات میں مدد کرنا چاہیے. اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، موسلا دھار بارش ہونا. اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ سینس 12:30 PM، یعنی 12:30 سے موسلا دھار بارش ہو رہا ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ، سیدھا سادہ. شی از ڈاؤن ٹو ارتھ دیئر فور آل دا پیپل لائک ہر ویری مچ. وہ سیدھی سادی ہے، یعنی اس کے بات میں سچائی ہوتی ہے، اس وجہ سے سارے لوگ اس سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. نیکسٹ ہے گرامر. یوز آف مین ورب اینڈ ہیلپنگ ورب. مین ورب اور ہیلپنگ ورب کا استعمال. مین ورب، دی مین ورب از دا ون. مین ورب وہ ورب ہوتا ہے دیٹ ٹیلز یو دا مین ایکشن آف دی سبجیکٹ، جو آپ کو سبجیکٹ کا بنیادی کام بتاتا ہے، جو سبجیکٹ کے بنیادی کام کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سبجیکٹ کون سا کام کر رہا ہے. اٹ کین اسٹینڈ alone ان sentences. ایک سینٹینس میں اس کا پورا مطلب نکلتا ہے. اور کین بی یوزڈ ود ان auxiliary verb، یا اس کو auxiliary verb کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اگزامپل، شی ایٹ اے پائی، اس نے پائی کھائی. تو ایٹ مین ورب ہے اور شی اس کا سبجیکٹ ہے. تو شی جو کہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کا مین فنکشن بتا رہا ہے، مین ایکشن بتا رہا ہے. رفیہ بیکس کوکی، رفیہ کوکی بناتی ہے یا کوکی بنا رہی ہے. تو رفیہ سبجیکٹ ہے، اس کا جو مین ورب ہے، مین ایکشن ہے، وہ بیک ہے، یعنی پکانا. ان دا ابو سینٹینسز، مندرجہ بالا جملوں میں ایٹ اینڈ بیکس آر دی مین وربس. بیک اور ایٹ مین وربس ہے. ہیئر دیس ورڈ اسٹینڈ alone. یہاں ان الفاظ کا پورا مطلب نکلتا ہے ہیلپنگ ورب. ابھی ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب ورک ٹوگیدر ود دا مین ورب. ہیلپنگ وربس مین ورب کے ساتھ اکٹھے کام کرتے ہیں. دے آر آلسو کالڈ auxiliary verb. انہیں auxiliary verbs بھی کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، is، am، are، has، have، had وغیرہ auxiliary verb ہے یا helping verb ہے. ایگزامپلس، I have finished my work. اس سینٹینس میں finish مین ورب ہے اور have کیا ہے auxiliary verb ہے یا helping verb ہے. یہ ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے مین ورب کی. شی از ہیلپنگ ہر مدر ان کوکنگ. تو یہاں پہ ہیلپنگ مین ورب ہے اور از اس کا ہیلپنگ ورب ہے. ہیلپنگ مین ورب ہے اور از اس کا ہیلپنگ ورب ہے. یہ مدد دے رہا ہے ہیلپنگ ورب کو. In the above sentences, have and is are the helping verb. Have or is helping verbs ہے and finished and helping are the main verbs. اچھا نیکسٹ، identify the main verbs and helping verbs in the following sentences. She is leaving. She is leaving. وہ جا رہی ہے.
تو اس میں لیونگ مین ورب ہے اور از ہیلپنگ ورب ہے. آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک, ڈوئنگ مین ورب, ایم ہیلپنگ ورب. دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ایڈورٹائز, ڈیسائیڈ یا ڈیسائیڈیڈ مین ورب اور ہیو ہیلپنگ ورب. فرینک پلیڈ ٹینس وین ہی واز 12. تو پلے یا پلیڈ مین ورب ہے اور واز ہیلپنگ ورب ہے. آئی ہیڈ سین دا مووی بیفور, سین اس میں مین ورب اور ہیڈ آکسیلری ورب یا ہیلپنگ ورب ہے. کنجنکشنز اینڈ ٹرانزیشنل ڈیوائسز, کنجنکشن کیا ہوتے ہیں؟ کنجنکشن اور ورڈس, کنجنکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں دیٹ کنیکٹ ٹو فریزز اور کلازز, جو دو فریزز یا کلازز کو آپس میں ملاتے ہیں. جبکہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز اور ورڈس, ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ الفاظ ہوتے ہیں یا فریزز ہوتے ہیں دیٹ انڈیکیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو سینٹینسز اور پیراگراف, جو دو سینٹینسز یا دو پیراگراف میں تعلق ظاہر کرتے ہیں. اچھا, کنجنکشن کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ کنیکٹ ٹو کلازز, یہ دو کلازز کو کنیکٹ کرتے ہیں یعنی ملاتے ہیں. جبکہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز میں یہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کنیکٹس ٹو سینٹینسز اور پیراگراف, ٹرانزیشنل ڈیوائسز دو سینٹینسز یعنی دو جملے یا دو پیراگراف کو کنیکٹ کرتے ہیں, ملاتے ہیں آپس میں. اچھا, کنجنکشن تیسرے نمبر پہ, ریموول آف اے کنجنکشن فرام اے سینٹینس, ایک سینٹینس سے جب ہم کنجنکشن ہٹاتے ہیں ول افیکٹ دا گرامر آف دی سینٹینس, تو اس سے سینٹینس میں گرامر متاثر ہوگا یا گرامر پر اثر پڑے گا. جبکہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز, ریموول آف اے ٹرانزیشنل ڈیوائسز فرام اے سینٹینس, جب ایک سینٹینس سے ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہٹاتے ہیں ول ناٹ افیکٹ دی گرامر آف دی سینٹینس, تو اس سے سینٹینس کے گرامر پر فرق نہیں پڑے گا. کنجنکشنز کون سے ہیں؟ اینڈ, بٹ, بیکاز, ایف, آفٹر, اینڈ ایٹسیٹرا. ٹرانزیشنل ورڈز بیفور, وائل, دین, ایز اے ریزلٹ وغیرہ. اچھا, ابھی ایگزامپلس ہے کنجنکشن اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی. ایگزامپل یہ کنجنکشن کی مثال ہے, آئی لائک مینگوز اینڈ ایپلس, تو یہاں پہ اینڈ کنجنکشن ہے اور یہ آئی لائک مینگوز اس کلاس کو اور ایپلس کو آپس میں ملا رہے. آئی ایم ہنگری بٹ دا فریج از ایمٹی, آئی ایم ہنگری یہ کلاس ہے اور دوسرا دی فریج از ایمٹی یہ بھی کلاس ہے, تو ان دو کلاسز کو آپس میں جوڑ رہا ہے, آپس میں ملا رہا ہے. اچھا, ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی ایگزامپل, بیفور لیونگ یعنی جانے سے پہلے, ٹرن آف دی فین پلیز, برائے مہربانی پنکھا بند کیجیے جانے سے پہلے. تو اس سے اگر ہم بیفور ہٹاتے ہیں تو اس کے گرامر پر, اس سینٹینس کے گرامر پر فرق نہیں پڑے گا. لیونگ یعنی جاتے ہوئے, ٹرن آف دی فین پلیز. آئی فیل اسلیپ, میں سو جاتا ہوں. وائل اسٹڈنگ ایٹ مائی ڈیسک, جب ڈیسک پر پڑھتا ہو. یہاں سے ابھی یہ وائل ہے, وائل جو کہ ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے. آئی فیل اسلیپ اور اسٹڈنگ ایٹ مائی ڈیسک, آئی فیل اسلیپ یہ ایک کلاس ہے. اسٹڈنگ ایٹ مائی ڈیسک یہ ایک سبارڈینیٹ کلاس ہے. تو وائل نے اس کلاس کو آئی فیل اسلیپ اور اسٹڈنگ ایٹ مائی ڈیسک اس کلاس کو آپس میں ملایا ہوا ہے. تو اس کو اگر ہم اس سینٹینس سے ہٹاتے ہیں وائل کو, تو گرامر پر, اس سینٹینس کے گرامر پر فرق نہیں پڑے گا. آئی فیل اسلیپ اسٹڈنگ ایٹ مائی ڈیسک, تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا پورا مطلب نکل سکتا ہے. دین اس کے بعد, آئی وانٹ ٹو گو ہوم
میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو یہاں سے اگر ہم دین ہٹاتے ہیں تو سنٹینس کے گرامر پر آئی وانٹ ٹو گو ہوم اس پر فرق نہیں پڑے گا. اچھا، کمپلیٹ دی سینٹینسز، جملے مکمل کرے بائی پوٹنگ کنجنکشن لگا کر اینڈ ٹرانزیشن ورڈ اور ٹرانزیشن ورڈس ان دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ، مندرجہ ذیل اسٹیٹمنٹس میں. یو گو ہوم، بیفور یو گو ہوم یعنی گھر جانے سے پہلے، یہاں پہ بیفور آئے گا. میک شور ٹو سوئچ آف دی لائٹس آف دی آفس. آئی لائک گریپس اینڈ، یہاں پہ اینڈ آئے گا، اینڈ بناناس. لیٹ می نو ایف، یہاں پہ ایف آئے گا، ایف یو وانٹ ٹو گو ہوم ارلی. آئی واز ایٹنگ اسنیکس وائل، یہاں پہ وائل آئے گا. انجوائنگ اے مووی. نیکسٹ ہے فارم ایڈجیکٹیوز فرام ناؤنس. فارم بنانا، ایڈجیکٹیو بنانا فرام ناؤن سے ایڈجیکٹیو بننا. وی کین فارم، ہم بنا سکتے ہیں ہم ایڈجیکٹیو بنا سکتے ہیں فرام ناؤن سے. بائی ایڈنگ، کس طرح؟ بائی ایڈنگ سفکسز ٹو اے ناؤن، ایک ناؤن میں سفکس کے اضافے سے. دی ایڈجیکٹیوز یعنی وہ ایڈجیکٹیوز دیٹ آر فارمڈ بائی ایڈنگ، جو وائی یا اے ایل یا آر، آئی اے ایل آر یا آئی ایس ایچ آر آئی سی ایز اے سفکس کے طور پر ان الفاظ کا اضافہ کر کے ہم لگاتے ہیں. آر گیون بیلو، وہ مندرجہ ذیل ہے ان دا ٹیبل میں. یعنی وہ ایڈجیکٹیو جن کے آخر میں ہم وائی یا اے ایل یا آئی اے ایل یا آئی ایس ایچ یا آئی سی کا اضافہ کرتے ہیں، وہ نیچے ٹیبل میں دیے گئے ہیں. If the noun has an e in the ending، اور اگر ناؤن کے آخر میں ای آتا ہو، it is removed، اس کو ہٹایا جاتا ہے. and y r i a l r i l is added، اور اس کے آخر میں y یا a l یا i a l کا اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر ایسے ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے. اچھا، سفکس، ناؤن، ایڈجیکٹیو. تو یہ ایک لفظ ہے لک، ایل یو سی کے لک. تو اس کے آخر میں ہم وائی کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر اس سے ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے لکی. اے ایل کا اضافہ ایکسیڈنٹ، ایک لفظ، ایک ناؤن ہے جو کہ اس کے آخر میں اے ایل کا اضافہ کرنے سے اس سے ایڈجیکٹیو بن جائے گا. آئی اے ایل، فائنانس، فائنانشل. تو ایس ای کو ہٹا کر، فائنانس سے ایس ای کو ہٹا کر اس کے آخر میں آئی اے ایل کا اضافہ کرنے سے یہ ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے. آئی ایس ایچ، یہ چائلڈ کا لفظ جو ہے، اس کے آخر میں اگر ہم آئی ایس ایچ لگاتے ہیں تو چائلڈ سے ایڈجیکٹیو بن جائے گا. اسی طرح آرٹسٹ ایک ناؤن ہے، تو اس کے آخر میں آئی سی کا اضافہ کرنے سے اسے ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے. رائٹ ڈاؤن دی ایڈجیکٹیوز آف دیس ناؤنس. لینتھ سے لینتھی، نیچر سے نیچرل، میجک سے میجیکل. کمپیریزن کلازز اینڈ ریلیٹیو کلازز. اچھا، کمپیریزن کلازز کیا ہوتے ہیں اور ریلیٹیو کلازز کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نے سیکھنا ہے. کمپیریٹیو کلازز. اے کمپیریٹیو کلاز از اے ٹائپ آف سبارڈینیٹ کلاس. ایک کمپیریٹیو کلاز سبارڈینیٹ کلاس کی ایک قسم ہوتی ہے. دیٹ فالوز دی کمپیریٹیو فارم، جو کمپیریٹیو شکل اپناتے یا جو کمپیریٹیو فارم کی طرح ہوتے ہیں. آف این ایڈجیکٹیو اور ایڈورب، ایک ایڈجیکٹیو یا ایڈورب کی.
یہ ایڈجیکٹیو یا ایڈورب کی کمپیریٹیو فارم میں ہوتے ہیں. اینڈ begins with as, then اور like. یہ as, then یا like سے شروع ہوتے ہیں. As the name indicates, جس طرح نام سے ظاہر ہے, a comparative clause expresses a comparison. comparative clause میں comparison موازنہ کیا جاتا ہے. نیچے یہ ایگزامپل سے یہ واضح ہو جائیں گے. Her smile was as bright as sunshine. Her smile was as bright as sunshine. تو ہر smile یعنی اس کی مسکراہٹ یا اس کے مسکرانے کا موازنہ کیا گیا ہے سنشائن کے ساتھ، جس طرح سورج چمکتا ہے. My house is bigger than yours. میرا گھر آپ کے گھر سے بڑا ہے. My house is bigger بڑا ہے کس سے؟ than yours آپ والے سے. than yours سے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے my house کو. The room smells like flowers. کمرے سے بو آتی ہے یا مہک آتی ہے کس طرح؟ پھولوں کی طرح. تو کمرے کے سمیلز کو کمپیئر کیا گیا ہے فلاور سے، لائک فلاورز. اچھا نیکسٹ، کمپلیٹ دی سینٹینسز بلو ود اپروپریٹ کمپیریٹیو اسٹرکچر. ہی از بیٹر یہاں پہ دین آئے گا، دین ہز برادر. آئی ایم جسٹ اے اسٹبان کہتے ہیں ضدی کو، ایز مائی مم یعنی میں اپنے امی کی طرح ضدی ہوں، یہاں پہ ایز آئے گا. شی لکس یہاں پہ لائک آئے گا، لائک ہر مدر وہ اپنے ماں کی طرح دکھائی دیتی ہے. ریلیٹیو کلاز، اے ریلیٹیو کلاز از اے سبارڈینیٹ کلاز. ریلیٹیو کلاز بھی ایک سبارڈینیٹ کلاز ہوتا ہے وچ اسپیسیفائز اور گیوز انفارمیشن، یعنی یہ اباؤٹ اے پرسن اور تھنگ، یہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں معلومات دیتا ہے. ریلیٹیو کلازز کم آفٹر اے ناؤن اور پروناؤن، یہ ناؤن یا پروناؤن سے کے بعد آتے ہیں. اینڈ ان انگلش اور انگریزی میں آفن بیگن ود اے ریلیٹیو پروناؤن، یہ اکثر ریلیٹیو پروناؤن سے شروع ہوتے ہیں. ریلیٹیو پروناؤن کون سے ہے؟ جس طرح ہو، ویچ اور دیٹ، یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. ایگزامپل، دا بوائے ہو از ایٹنگ پیزا، یعنی وہ لڑکا جو پیزا کھا رہا ہے، از مائی برادر وہ میرا بھائی ہے. تو یہ سب سبارڈینیٹ کلاس ہے. ہو از ایٹنگ پیزا سبارڈینیٹ کلاس ہے، تو اس سے ہم کہتے ہیں ریلیٹیو کلاس، اور یہ ہو سے شروع ہو رہا ہے، اور ہو ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے. He is looking for a bag which he has lost. He is looking for a bag which he has lost. Which he has lost یہ سبارڈینیٹ کلاس ہے اور یہ ریلیٹیو کلاس ہے، جو کہ ایک ریلیٹیو پروناؤن سے اس سے شروع ہوا ہے. ری ارینج دا ریلیٹیو کلاسز ان دا کریکٹ آرڈر، صحیح ترتیب میں ریلیٹیو کلاسز کو دوبارہ ترتیب دیجیے. فروٹ آن دیٹ ناٹ فریش دا از دا ٹیبل، تو اس کا کریکٹ آرڈر ہے دا فروٹ از ناٹ فریش دیٹ از آن دا ٹیبل. نیکسٹ، بیگ which has he lost looking for a he is looking for a bag which he has lost. past perfect tense is used. past perfect tense اس وقت past perfect tense استعمال ہوتا ہے for past action، ماضی کے عمل کے لیے، یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں
جو عمل ہوا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آلریڈی فنشڈ کون سا عمل؟ جو پہلے سے ختم ہو. when another past action or happen یعنی دوسرے عمل اور یہ دوسرے کام یا دوسرے عمل اور واقعہ ہونے سے پہلے. It also used for unreal and imaginary things. یہ غیر حقیقی یعنی جو حقیقی نہ ہو اور imaginary things اور تصوراتی خیالاتی چیزوں کے بارے میں، یعنی جن چیزوں کا انسان صرف سوچ سکتا ہے. اور کون سی چیزوں کے لیے؟ ویشز خواہشات ان دا پاسٹ ماضی میں خواہشات یا امیجنری چیزوں کے لیے. افرمیٹیو اس کا کس طرح سٹرکچر ہوتا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیڈ، اس کے بعد پاسٹ پارٹیسیپل فارم آف ورب یا تھرڈ فارم آف دی ورب کی تیسری فارم. نیگیٹیو سٹرکچر اس کا سبجیکٹ، پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ہیڈ کے ساتھ ناٹ، پھر پاسٹ پارٹیسیپل فارم آف ورب یا تھرڈ فارم آف دی ورب. انٹراگیٹیو سٹرکچر اس کا کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے یعنی سینٹینس کے شروع میں ہیڈ لگتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد پاسٹ پارٹیسیپل فارم آف ورب یا ورب کی تھرڈ فارم. اچھا ایگزامپل، دی پلیئرز ہیڈ لاسٹ ہارٹ بیفور دا میچ ایون فنشڈ. تو پہلے سبجیکٹ ہے پلیئرز، اس کے بعد ہیڈ ہے، اس کے بعد یہ ورب کی تھرڈ فارم ہے. اس طرح دی پلیئرز ہیڈ ناٹ لاسٹ ہارٹ بیفور دی میچ اینڈڈ. پہلے سبجیکٹ ہے دا پلیئرز، اس کے بعد ہیڈ ہے، اور ہیڈ کے ساتھ ناٹ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم. اچھا اسی طرح ہیڈ دا پلیئر لاسٹ ہارٹ بیفور دا میچ فنشڈ. سینٹینس کے شروع میں ہیڈ، اس کے بعد سبجیکٹ دا پلیئرز، اور اس کے بعد لاسٹ جو کہ ورب کی تھرڈ فارم ہے، یعنی ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے، اچھا رائٹ دیز سینٹینسز ود نیگیٹیو انٹراگیٹیو فارم ان یور نوٹ بک. اچھا پہلے یعنی ان جملوں سے پہلے ہم نے نیگیٹیو پاسٹ پرفیکٹ بنانا ہے اور پھر انٹراگیٹیو. پاسٹ پرفیکٹ کی نیگیٹیو اور انٹراگیٹیو فارم. She had drawn a good landscape. She had not drawn a good landscape. He had eaten all the snacks. Had he eaten all the snacks? We had played video games. We had not played video games. Had we played video games? Use of for and since. اچھا for اور since کا استعمال. Read the given text. یعنی ٹیکسٹ پڑھے اینڈ انڈرسٹینڈ دا یوز آف فار اینڈ سینس، اور فار اور سینس کا استعمال سمجھے. فار وی یوز فار، ہم فار اس وقت استعمال کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ دا لینتھ آف ٹائم، جب ہم وقت کی لینتھ یعنی وقت کی مقدار کہ کتنا وقت یعنی کتنے گھنٹے کتنے منٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہم فار کا استعمال کرتے ہیں، یا جب ہم پیریڈ آف ٹائم بتاتے ہیں. لیکن سینس میں وی یوز سینس ٹو ٹاک، وی یوز سینس، ہم سینس کا استعمال کرتے ہیں ٹو ٹاک جب ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ اے پوائنٹ، ایک نقطے کے بارے میں یا ایک لمحے کے بارے میں. ان دا پاسٹ ماضی کے اسپیسیفک پوائنٹ جو کہ ایک مخصوص لمحہ ہوتا ہے ان دا پاسٹ ماضی کا یا ماضی میں. اچھا فار پلس ٹائم پیریڈ، فار کے بعد ٹائم پیریڈ، فار ٹائم پیریڈ یعنی 3 hours یا 3 منٹ یا 3 days. اسی طرح سینس میں سینس پلس سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی سینس اور اس کے ساتھ سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی سینس سنڈے یا سینس منڈے یا سینس 1940 یا سینس
2023 فار پلس نمبر پلس ٹائم واٹ، یعنی فار کے بعد نمبر، یعنی یہاں پہ 3 بھی آ سکتا ہے 4 بھی آ سکتا ہے نمبر میں، اور ٹائم ورڈ میں آور، منٹ یا ڈیز وغیرہ یا منتھ. سینس پلس ڈیٹ اینڈ ٹائم، سینس کے ساتھ یا تو ڈیٹ آتا ہے تاریخ، اور اس کے ساتھ اور ٹائم. اچھا اگزامپل 7 منٹس یعنی 7 نمبر ہے اور منٹس ٹائم ورڈ ہے. یا 8 ایئرس، 8 نمبر ہے اور ایئرس ٹائم ورڈ ہے. 3 ویکس، 3 نمبر ہے اور ویکس ٹائم ورڈ ہے. 3 سینچریز، 7 منٹس 3 سینچریز، 3 صدیہ 3 نمبر ہے اور سینچریز ٹائم ورڈ ہے. اسی طرح 5 منتھس، 5 مہینے، ایور ہمیشہ سے. اسی طرح سینس کی ایگزامپلس 8 o'clock یعنی سینس کے بعد یہ 8 o'clock کیا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی 8 بجے سے. اور اسی طرح سینس پلس ڈیٹ اینڈ ٹائم، ڈیٹ میں کیا آ سکتا ہے 1 جولائی، اور اینڈ ٹائم دسمبر کا وقت تھا. 19 اسی طرح 1994 ڈیٹ ہے اور ڈیٹ کیا ہے بگننگ آف ٹائم. 1 جولائی دسمبر. اچھا سنٹینسز، شی ہیز بین ان پریزن فار 6 months، وہ 6 مہینے سے جیل میں ہے. تو فار کے بعد یہاں پہ کیا ہے نمبر جمع ٹائم ورڈ، 6 نمبر کی جگہ ہے، 6 نمبر کی جگہ آیا ہوا ہے، اور منتھس ٹائم ورڈ کی جگہ. اسی طرح یو ہیو پلیڈ فٹ بال فار 10 ایئرس، فار کے بعد اور 10 نمبر ہے اور اس کے بعد ایئرس ٹائم ورڈ ہے. اسی طرح سینس کے سنٹینسز میں ہی ہیز لیوڈ ہیئر سینس 1993، تو سینس کے بعد یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور اسی طرح آئی ہیو ناٹ ریڈن اے ہارس سینس آئی واز 9، سینس کے بعد کیا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے. اچھا نیچے ہے جناب کمپلیٹ دی سینٹینسز بائی یوزنگ فار اینڈ سینس. یہاں پہ ہم نے فار یا سینس لگانے ہیں. دیو لیوڈ ان امریکہ، یہاں پہ سینس آئے گا، سینس 2004. مائی فرینڈ ہیز بین ایل، یہاں پہ فار آئے گا، فار اے لانگ ٹائم. وی ہیو ہیڈ دیس کار، یہاں پہ سینس آئے گا، سینس 1995. وی ہیو بین ورکنگ ان ہز آفس، یہاں پہ فار آئے گا، فار 3 years. احمد ہیز اسٹڈیڈ فار، یہاں پہ فار آئے گا، فار 2 hours. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے پنکچویشن، پیرنتھیسیز. یہ پیرنتھیسیز ہے، پیرنتھیسیز اور پنکچویشن مارکس. یہ پیرنتھیسیز پنکچویشن ایک پنکچویشن مارک ہے دیٹ آلویز کم ان پیئر، جو ہمیشہ جڑے کی صورت میں آتا ہے، یعنی ایک یہ اور ایک یہ. وی یوز پیرنتھیسیز، ہم پیرنتھیسیز کا استعمال کرتے ہیں ٹو انکلوز ایڈیشنل انفارمیشن. ہم پیرنتھیسیز استعمال کرتے ہیں اضافی معلومات اس میں بند کرنے کے لیے، یعنی ہم اس میں اضافی معلومات بند کرتے ہیں.
ان کے اندر ہم اضافی معلومات لکھتے ہیں. نان اسینشیل انفارمیشن غیر ضروری معلومات، وہ غیر ضروری ٹو کلیریفائی جن کی وضاحت ضروری نہ ہو، ایکسپلین اور ایڈ. اچھا ایگزامپل ہے آئی وینٹ ٹو دا سنیما، میں سنیما چلا گیا، ٹو میٹ مرتضیٰ، مرتضیٰ سے ملنے کے لیے. تو مرتضیٰ کی جگہ یہاں پیرنتھیسیس میں انکلوز کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے مائی ینگر برادر کو. تو مائی ینگر برادر یہ نان اسینشل انفارمیشن تھی. آئی لاسٹ مائی فون آن مائی وے ہوم فرام اسکول. تو فون کا یہاں پہ یہ پیرنتھیسیس کے اندر اضافی معلومات دیا گیا ہے فون کے بارے میں. آئی مس مجیب مائی بیسٹ فرینڈ ایوری ڈے. تو مجیب کی جگہ مجیب کے بارے میں کچھ اضافی معلومات ہے، مائی بیسٹ فرینڈ جو کہ میرا بہترین دوست ہے. یوز پیرنتھیسیس ویئر نیڈیڈ ان دی سینٹینسز، جہاں ضروری ہو مندرجہ ذیل جملوں میں پیرنتھیسیس کا استعمال کرے. آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ٹمارو فرائیڈے، ٹمارو کل. تو ٹمارو اس فرائیڈے کو ہم پیرنتھیسیس میں بند کریں گے. یو پٹ 54 بکس آن دیٹ شیلف، اس یعنی 54 کو 54 کو ہم پیرنتھیسیس میں بند کریں گے. وی آر گوئنگ ٹو وزٹ لاہور اے سٹی آف پاکستان دی اسپرنگ. اے سٹی آف پاکستان، یہاں ہم ان کو بند کریں گے پیرنتھیسیس میں. نیکسٹ ہے سٹی کالج فار وومن یونیورسٹی، یہاں پہ ہم CCWU کو پیرنتھیسیس میں بند کریں گے. is one of the famous universities of Punjab. I am going to visit my grandma, my dad's mom. اس کو ہم بند کریں گے پیرنتھیسیس میں. today. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ایکسرسائز. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ. اللہ حافظ.